بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رحمت علی کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دائی نے اس کی گود میں اس کی بیٹی کو ڈالا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنی بیٹی کو پکڑا جو بے تحاشا رو رہی تھی، اور پھر اسے سینے سے لگا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ شادی کے 5 سال بعد اسے اولاد کی خوشخبری ملی تھی۔ اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، لیکن بیوی اس کا ساتھ چھوڑ کے جا چکی تھی۔ ان 5 سالوں میں اس کی بیوی نے اولاد کے لیے کتنے علاج کروائے تھے، کتنی منتیں مانی تھیں، لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ خود اپنی بیٹی کی شکل بھی دیکھ نہیں پائے گی۔ 1 ماہ پہلے ہی دائی نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی کا کیس بڑا مشکل لگ رہا ہے، اسے شہر لے جاؤ، آپریشن سے ہی بچہ ہو جائے تو بہتر ہے۔ لیکن رحمت علی کی ماں نہیں مانی، کہنے لگی وہاں تو مرد ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، ہم نے نہیں جانا شہر، جو ہوگا وہ دائی کے ہاتھوں سے ہی ہوگا۔ رحمت علی نے ماں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن ماں نہ مانی۔ بیٹی تو اللہ نے دے دی تھی، لیکن بیوی جان سے جا چکی تھی۔ رحمت علی کی شادی جب سے ہوئی تو اسے دیکھ کر ہی اپنی قسمت پر رشک آنے لگا تھا۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خوب سیرت بھی تھی، نیک اطوار کی مالک تھی۔ دونوں میں محبت 5 سالوں میں خوب پروان چڑھی تھی، لیکن اب وہ اسے تنہا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ ایک مرد ہوتے ہوئے بھی وہ راتوں کو اپنی بیوی کی محبت میں روتا تھا۔ بیٹی کو دادی نے ایک بار بھی اٹھا کر پیار نہیں کیا۔ کہنے لگی کاش روزینہ بیٹا ہی دے جاتی، ہمارا وارث تو بنتا، اس بچی کا کیا ہے، پیدا ہوتے ہی میرے بیٹے پر بوجھ ڈال دیا ہے، پہلے اسے پالے گا، پھر ڈھیر سارا جہیز بناتے بناتے بوڑھا ہو جائے گا، کاش کہ ماں کے ساتھ ساتھ یہ بھی مر جاتی۔ یہ آواز جب رحمت علی کے کانوں میں پڑی تو دل تڑپ کر رہ گیا۔ بیڈ پر سوئی 2 دن کی معصوم سی بیٹی ہی اس کی اب کل کائنات تھی۔ وہ باہر آ گیا۔ اپنی ماں کے سامنے پہلی بار اس نے اونچی آواز میں بات کی تھی۔ کہنے لگا خبردار اماں، جو میری بیٹی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کیے۔ بیٹی خدا کی رحمت ہوتی ہے اور میری بیٹی میرے لیے بوجھ نہیں ہے۔ ماں نے یہ سن کر ماتھے پر تیوڑی چڑھا لی۔ رحمت علی نے اس کا نام آمنہ رکھا تھا۔ اپنی بیٹی کا وہ خود خیال رکھتا تھا۔ وہ بھی باپ کے ہاتھوں سے مانوس ہو چکی تھی۔ جب وہ گود میں اٹھاتا تو فوراً سے چپ ہو جاتی، باپ کے چہرے کو دیکھنے لگتی۔ رحمت علی کے لیے اب اس کی زندگی کا سہارا صرف آمنہ تھی۔ ابھی وہ 2 ماہ کی ہی گزرے تھے کہ رحمت علی کی والدہ نے دوسری شادی کا شور مچا دیا۔ کہنے لگی تم کام کرو گے یا بچی کو پالو گے، میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی جان نہیں کہ اس کو پال سکوں، میری مانو تو دوسری شادی کر لو۔ رحمت علی نے کہا نہیں، مجھے روزینہ سے بے تحاشا محبت تھی، اس کے نام پر ساری زندگی گزار سکتا ہوں، پھر آنے والی کبھی میری بیٹی کو ماں بن کر نہیں پالے گی، اس پر ظلم و ستم کرے گی اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ 2 سال تک ماں رحمت علی کی بہت منت سماجت کرتی رہی، لیکن رحمت علی کی نہ ہاں میں نہ بدلی۔ پھر ماں بھی بیمار رہنے لگی اور ایک دن وہ بھی خالے کے حقیقی سے جا ملی۔ آمنہ 2 سال کی ہو گئی تھی، چلنے لگی تھی، بابا بابا بھی کہتی تھی۔ جب سے آمنہ کی پرورش کی ذمہ داری رحمت علی پر آئی تھی، اس نے اپنی گھر کی بیٹھک میں ہی کریانے کی دکان کھول لی تھی۔ آمنہ کو بھی دیکھتا رہتا اور وہیں اپنی دکانداری بھی چلا رہا تھا۔ آمنہ بھی باپ کے ساتھ اس دکان پر بیٹھ جاتی۔ رحمت علی اسے بہت محبت کرتا تھا۔ 1 سال میں ہی رحمت علی کی دکان خوب چل گئی تھی۔ بہت سارے گاہک اس سے راشن لیتے تھے، ناپ تول میں وہ کمی نہیں کرتا تھا اور اپنی پوری ایمانداری سے کام کرتا۔ آہستہ آہستہ اس کے حالات بدلنے لگے۔ جب آمنہ کی اسکول کی عمر ہوئی تو گاؤں کے انگلش میڈیم اسکول میں اس نے آمنہ کو داخل کروایا تھا۔ کہتا کہ آمنہ تم بڑی ہو کر ڈاکٹر بننا، تاکہ اس گاؤں میں کسی بھی عورت کے ساتھ وہ سب نہ ہو جو تمہاری ماں کے ساتھ ہوا۔ آمنہ اس وقت چھوٹی سی تھی، اس لیے اس بات کی گہرائی کو تو نہیں جان سکتی تھی، لیکن باپ کی آنکھوں میں دیکھے گئے خواب اپنی آنکھوں میں اس نے بھی سجا لیے تھے اور وہ بھی ڈاکٹر بننے کے لیے کوشش کرنے لگی۔ جب 10 سال کی ہوئی تو پہلی بار اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے رحمت علی کے لیے روٹیاں بنائی تھیں۔ رحمت علی جب اپنی دکان بند کر کے گھر کے صحن کی طرف آیا تو بیٹی کو چولہے کے پاس دیکھ کر بری طرح گھبرا گیا تھا۔ کہنے لگا تم یہاں کیا کر رہی ہو، اٹھو یہاں سے۔ آمنہ کے آٹے سے بھرے ہاتھ دیکھ کر کہنے لگا تمہیں کیا ضرورت ہے کھانا بنانے کی،
بس میں تمہیں بنا دیتا۔ اس نے چنگیری پہ روٹی رکھی، روٹیاں دکھائیں، کہنے لگی بابا میں نے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائی ہیں، کھا کے دیکھو کیسی بنی ہیں۔ جب رحمت علی نے یہ دیکھا تو خوشی سے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ سب سے پہلے اس نے آمنہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومے تھے، پھر اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹیاں کھائیں اور تعریف بھی بہت کی۔ جیب سے 50 کا نوٹ نکال کے بیٹی کو دیا، کہنے لگا تم نے بہت مزے کی روٹیاں بنائی ہیں، یہ تمہارا انعام ہے۔ 50 کا نوٹ پکڑ کر آمنہ نے فوراً سے اپنی الماری میں رکھے ایک ڈبے میں ڈال لیا جہاں وہ پیسے جمع کرتی تھی۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا اور آمنہ نے 10ویں جماعت بہت اچھے نمبروں سے پاس کر لی۔ رحمت علی اب بیمار سا رہنے لگا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے آمنہ کو مزید تعلیم دلوانے کے لیے شہر کے ہاسٹل میں داخل کروا دیا۔ اس کا ارادہ یہی تھا کہ بیٹی کو ڈاکٹر بنائے، لیکن جب معلوم ہوا کہ ڈاکٹری کی فیسیں بہت زیادہ ہیں تو مایوس ہو گیا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہ تھے، بس اپنا ایک گھر تھا جس کی وہ مرمت کروا چکا تھا، لیکن پرانی بوسیدہ سیل زدہ دیواروں سے اب بھی عجیب سی بو سی آتی تھی، اور باقی رحمت علی کی دکانداری تھی جس سے کہ وہ گھر کی روزی روٹی چلا رہا تھا، اور اب تو بیمار رہنے لگا تھا، اس لیے کام کا سلسلہ بھی ویسے نہیں ہو رہا تھا کہ جیسے جوانی میں تھا۔ اس لیے آمنہ نے 14 جماعتیں پڑھیں اور واپس اپنے گاؤں میں آ گئی۔ اپنے ہی صحن میں اس نے محلے کے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو اکٹھا کیا اور مفت میں پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر رحمت علی بے حد خوش ہوا۔ انہوں دنوں ایک دور کی آپا رحمت علی سے ملنے آئیں۔ آمنہ کو دیکھا تو کہنے لگی ماشاءاللہ تمہاری بیٹی اب شادی کے قابل ہو گئی ہے، رحمت علی اس کی شادی کے بارے میں سوچو۔ یہ سن کر پہلی بار رحمت علی کے دل کو دھچکا سا لگا تھا۔ وہ تو یہ بھول ہی بیٹھا تھا کہ بیٹی پر پرایا دھن ہے، اسے رخصت بھی کرنا ہے۔ پہلے تو یہ سن کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ آمنہ چائے بنانے لگی تھی، کچھ پل تو آمنہ کو دیکھنے لگا، لیکن ایک سچی حقیقت تھی کہ بیٹیوں کو باپ ہمیشہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ اس نے کہا ہاں آپا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، اگر کوئی رشتہ ہو تو بتائیے گا۔ آمنہ خوش شکل لڑکی تھی لیکن بے حد حسین نہ تھی، جو بھی رشتہ دیکھنے آتا پرانے طرز کے گھر کو دیکھ کر ناک منہ چڑھاتا چلا جاتا۔ آپا کہنے لگی رحمت علی گھر پر نیا رنگ روغن کروا لو ورنہ اچھے رشتے نہیں آئیں گے۔ رحمت علی نے جو کچھ پیسے جوڑ رکھے تھے اس سے گھر ٹھیک کروا لیا، لیکن آنے والے رشتے لمبی چوڑی جہیز کی لسٹ ہاتھ میں تھما دیتے۔ یہ دیکھ کر تو رحمت علی کے ہوش اڑنے لگے تھے۔ حالانکہ اس کی بیٹی میں کوئی عیب نہ تھا اور نہ کوئی نقص، لیکن جو بھی آتا سو عیب نکالتا۔ کبھی تو رحمت علی کو غصہ آنے لگتا، وہ سوچنے لگتا کیسے بے شرموں کی طرح آتے ہیں، پلیٹیں بھر بھر کے کھا پی کر جاتے ہیں اور بچی کے اندر عیب بھی نکال کے جاتے ہیں، نہ جانے ایسے لوگوں کو شرم کیوں نہیں آتی۔ یہ بات تو آمنہ کو بے حد بری لگتی تھی۔ ایک بار تو لڑکے کی ماں نے آمنہ کو دیکھا تو کہنے لگی آپ کی لڑکی تو بس مناسب سی ہے، پھر کہنے لگی میرے بیٹے کو جہیز کے سامان کے ساتھ موٹر سائیکل لازمی چاہیے۔ یہ سن کر آمنہ کا ضبط ختم ہو گیا، کہنے لگی میرا باپ گاؤں کا چودھری نہیں ہے، صرف کریانے کی ایک دکان کا مالک ہے، اس لیے آپ کی بے جا قسم کی فرمائشیں پوری نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو موٹر سائیکل چاہیے تو آپ لوگ اٹھیں یہاں سے اور جائیں باہر۔ وہ لوگ آمنہ کو زبان دراز کہتے ہوئے چلے گئے۔ آمنہ روز روز کے اس تماشوں سے تنگ آ چکی تھی۔ جب بھی کوئی آتا اس کی اچھی خاصی شکل پر 100 نقص نکال جاتا۔ کوئی کہتا ناک بہت موٹی ہے، کوئی کہتا آنکھیں عجیب ہیں۔ وہ بیچاری بڑے ضبط سے یہ سب سنتی تھی۔ اس کے بعد جہیز کی ایک لسٹ پکڑا دیتے، اگر جہیز میں یہ سب دیں گے تو رشتہ ہو سکتا ہے۔ کوئی کہتا ہم نے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، اتنا خرچہ کیا، ہمیں تو جہیز میں سب کچھ چاہیے۔ ایک عورت تو کہنے لگی ہمارے ہاں رواج ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو 50 تولہ سونے کا زیور پہنا کر بھیجتا ہے، اور آپ کی تو اکلوتی بیٹی ہے، آپ تو 100 تولہ بھی دو تو کم ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں وہ عورت منہ پھاڑے جو دل چاہ رہا تھا کہہ رہی تھی۔
جب تک وہ بیٹھی رہی جہیز کے سامان کو ہی سناتی رہی، کہنے لگی بے شک میں گاؤں میں رہتی ہوں لیکن جوڑے میں برانڈڈ پہنتی ہوں، ساتھ ساتھ سامنے رکھے سموسے سے بھی بلا تکلف ایک کے بعد ایک کے کھاتی رہی۔ اس کے کپڑوں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ آمنہ کے ماتھے پر بل پڑ رہے تھے، لیکن جب رحمت علی پر اس کی نظر پڑی تو والد نے کچھ نہ بولنے کا اشارہ کر دیا۔ جانتے تھے آمنہ اسے کچھ نہ کچھ سنا دے گی۔ آمنہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ عورت جب چلی گئی تو آمنہ نے رحمت علی سے کہا، رہنے دے بابا، مجھے شادی نہیں کرنی، انہیں بہو نہیں چاہیے، جہیز کی دکان چاہیے۔ رحمت علی بھی خاموش ہو گیا۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ آمنہ کی عمر 25 سال ہو چکی تھی۔ اب تو رحمت علی بہت فکر مند ہو گیا تھا۔ لوگ آتے، کھاتے پیتے اور چلے جاتے۔ رحمت علی کے پاس بس اتنے ہی پیسے تھے کہ وہ چند ضرورت کا سامان اپنی بیٹی کو دے سکتا تھا اور عزت سے رخصت کر سکتا تھا۔ ایک بار ایک رشتہ آیا۔ اس عورت نے کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی، آمنہ کے لیے بھی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ کہنے لگی بس اسے شادی 3 ماہ میں چاہیے۔ رحمت علی نے کہا، آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہے تو مجھے ابھی بتا دیں۔ وہ کہنے لگی، کیسی ڈیمانڈ بھائی صاحب، وقت آنے پر بتا دیں گے، ابھی تو ہمیں آپ کی بیٹی کے علاوہ کسی چیز کی کوئی خواہش نہیں۔ رحمت علی کو بھی ان کا بیٹا پسند آیا تھا۔ وہ بھی متوسط گھرانے سے ہی تعلق رکھتے تھے۔ رحمت علی نے جب رشتہ طے کر دیا تو لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ میرا منگنیوں پر کوئی یقین نہیں ہے، ہمارے ہاں تو بات طے ہوتے ہی نکاح کر دیا جاتا ہے اور چند ماہ بعد رخصتی، اس لیے ہم جمعہ کو نکاح کے لیے کی تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ رحمت علی کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ لوگ جمعہ کو آئے تو رحمت علی نے اپنے بساط سے زیادہ ہی اچھا کھانے کا انتظام کیا تھا۔ 25-30 لوگ تھے۔ نکاح ہوتے ہی کھانا وانا کھا کر واپس چلے گئے۔ آمنہ کو حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس کی ساس اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں لائی تھی، نہ نکاح کا جوڑا، نہ ہی کوئی زیور، نہ ہی سونے کے نام پر ایک چھلا جو اس کے ہاتھ پہ پہنایا ہو، کچھ بھی نہیں دیا، بس خالی ہاتھ آئی۔ بیٹے کا نکاح کیا۔ آمنہ کے سر پر بس پیار دیا کہ خوش رہو، آباد رہو، جی بھر کے کھانا کھایا، پیک کروا کر بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ بات تو رحمت علی کو بھی بڑی عجیب لگی تھی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ بہرحال 3 مہینے رحمت علی نے خوب دن رات ایک کر کے کام کیا اور بیٹی کی چھوٹی موٹی چیزیں بھی لا کر ایک کمرے میں رکھتا گیا۔ شادی سے 8 دن پہلے لڑکے کی ماں باپ رحمت علی کے گھر آ گئے۔ آمنہ اس وقت اپنی پڑوسن کے ساتھ اپنی شادی کے کپڑے خریدنے گئی تھی۔ گھر پر رحمت علی کے علاوہ اور کوئی نہ تھا، پھر بھی اس نے چائے بنا کر سامنے رکھ دی۔ ساس کہنے لگی، کیسی ہو رہی ہے شادی کی تیاریاں؟ رحمت علی نے کہا، بس اللہ کا شکر ہے، جو کچھ ہے میری بیٹی کا ہی تو ہے، جو مجھ سے ہو سکا وہ سب دوں گا۔ اس بات پر اس کی ساس نے چائے کا کپ اٹھایا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، ٹھیک ہی کہا ہے بھائی صاحب آپ نے، آپ کا جو کچھ ہے آمنہ کا ہی تو ہے۔ پھر کہنے لگی، دیکھیں ہم نے آپ سے جہیز کی کوئی فرمائش نہیں کی، لیکن صاف اور سیدھی بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کا یہ گھر چاہیے۔ آپ اسے رخصتی سے پہلے میرے بیٹے وارث کے نام کر دیں تو ہم آپ کی بیٹی کو رخصت کروا کر لے جائیں گے، ورنہ پھر۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی اور رحمت علی تو یوں تھا کہ جیسے پتھر کا بت بن گیا ہو اور جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہ ہو۔ ان کی بات پر وہ سر جھکا کر بس خاموشی سے ان کو دیکھتا رہا اور یک ٹک اس کی ساس کے بدلتے ہوئے تیور دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، بہن جی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اگر میں نے یہ گھر آپ لوگوں کے انعام کر دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ جب تک میری زندگی ہے تب تک مجھے بھی تو گھر چاہیے۔ میرے مرنے کے بعد بے شک سب کچھ آمنہ کا ہی ہے۔ اس کی ساس نے اپنی ایک ابرو چڑھا کر کہا، بھائی صاحب اب ہمیں کیا معلوم کہ آپ کب تک زندہ رہیں، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم اب آپ کے مرنے کے انتظار میں 10-20 سال تو نہیں گزار سکتے۔ رحمت علی تو اپنا ہی دل تھام کر بیٹھ گیا تھا کہ کس قسم کی باتیں وہ عورت کر رہی تھی۔ وہ عورت کہنے لگی کہ دیکھیں ہمارا بھی وقت ضائع نہ کریں، اگر آپ نے یہ گھر ہمارے بیٹے کے نام نہیں کرنا تو ابھی بتا دیں، خواہ خواہ ہم بارات پر اتنا خرچہ کر کے یہاں لائیں۔ باقی رہی آپ کی بیٹی کے نکاح کی بات تو ہم طلاق نامہ بھجوا دیں گے۔ یہ سننا تھا کہ رحمت علی کا تو سانس لینا ہی بھول گیا، اور 8 دن بعد شادی تھی، وہ کیسے یہ سب برداشت کر سکتا تھا؟
وہ ملتجی لہجے میں کہنے لگا، نہیں نہیں بہن جی، میری کنواری بیٹی پر طلاق کا دھبا مت لگائیں، اسے تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ بارات لے آئیے گا، یہ گھر وارث کے نام لگا دوں گا۔ رحمت علی ان لوگوں کے جانے کے بعد یہ سوچنے لگا کہ گھر اگر داماد کے نام لگا دیا تو خود کہاں جاؤں گا۔ سوچنے لگا اس کا کیا ہے، اکیلی جان ہے، کہیں بھی گلی محلوں میں رہ کر گزارا کر لے گا۔ وہ ابھی ان سوچوں میں تھا کہ جب آمنہ گھر پر آ گئی، اپنے لیے لائے ہوئے شادی کے جوڑے اپنے باپ کو دکھانے لگی۔ اس کے چہرے پر خوشی دیکھ کر رحمت علی نے اسے کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اداس ہو کر گھر سے رخصت ہو۔ پھر یہ گھر آمنہ کا ہی تو تھا، مرنے کے بعد بھی اس کو ملتا، کیا حرج تھا کہ اس کی زندگی میں ہی آمنہ کو مل جاتا۔ ان 8 دنوں میں رحمت علی کے چہرے پر زبردستی کی مسکان تک نہیں آئی تھی۔ جب بھی آمنہ اس سے وجہ پوچھتی تو اس کے ساتھ لگا کے آنسو بہانے لگتا، کہنے لگتا، تم میری جان ہو میری بچی، مجھ سے اتنے دور جا رہی ہو تو میرا دل تو اداس ہوگا نا۔ آمنہ یہ کہہ کر اپنے والد کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں پر اور آنکھوں پر لگانے لگتی، کہنے لگتی، بابا میں آپ سے ملنے آتی رہوں گی، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ایک ہی تو گاؤں ہے۔ آمنہ کو حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب شادی سے 1 دن پہلے رحمت علی نے اپنے کریانے کا سارا سامان ایک دکاندار کو بیچ کر کمرہ خالی کر دیا۔ آمنہ کہنے لگی، بابا آپ نے اپنی دکان کیوں خالی کر دی؟ وہ کہنے لگے، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں، جو کچھ کماتا تھا تمہارے لیے کماتا تھا، میں اکیلا بندہ کتنا کھا سکتا ہوں، وہ میرا دوست ہے نا، مجھ سے کہہ رہا تھا تمہارا کھانا میں ہر روز بھجوا دیا کروں گا، میری بیٹی تو میری فکر نہ کر، بس میں تجھے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آمنہ کا سر اپنے کندھے پر لگا کر دل ہی دل میں آنسو بہانے لگتا۔ وہ اسے کیا بتائے کہ اس کی ساس اس سے کیا فرمائش کر کے گئی ہے۔ شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ آمنہ عروسی لباس میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنس رہی تھی۔ رحمت علی نے جب بیٹی کے چہرے پر خوبصورتی کے سارے رنگ دیکھے تو اپنے دل کو یہی تسلی دینے لگا کہ بس میری بیٹی خوش تو میں بھی خوش۔ ڈھول کی آوازوں پر اسے ہوش آئی تھی کہ اس کی ننھی پری اب رخصت ہو کے بابل کا آنگن بھی اپنے ساتھ ہی لے جانے والی ہے۔ وہ سوچنے لگا شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ بیٹی کی پیدائش پر اداس ہو جاتے ہیں۔ وہ بوجھ بیٹی کی پیدائش نہیں بلکہ لڑکے والوں کی فرمائشیں ہوتی ہیں جو مستقبل میں باپ کی کمر کو جھکا دیتی ہیں۔ بوجھ بیٹی نہیں ہوتی، بوجھ ہوتے ہیں لڑکے والوں کی بے جا جہیز کے تقاضے، اور اتنا سب کچھ دینے کے بعد بھی یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ اس کی بیٹی کو خوش رکھیں گے۔ اپنے آنسو پونچھتا ہوا وہ بارات کے استقبال کے لیے دروازے پر پہنچ گیا۔ بارات آئی اور بیٹی کی ساس کی فرمائشیں شروع ہو گئیں، کہنے لگی، ہمارے ہاں یہ رسم ہے، ہمارے ہاں وہ رسم ہے، ساس کو سونے کے جھمکے پہنائے جاتے ہیں اور ساری برادری کے لیے کچھ نہ کچھ تحفے تحائف لیے جاتے ہیں۔ ساری برادری کے سامنے اس کی زبان جو چلی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نکاح تو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد ہی رحمت علی نے کھانا بھی لگوا دیا۔ کھانا بھی اس نے گاؤں کے سب سے مہنگے پکوان سے پکوایا تھا، لیکن اس کی ساس مسلسل نقص نکالے جا رہی تھی۔ اس کے بعد رخصتی کے موقع پر وہ کہنے لگی، پہلے کاغذات پر دستخط کرو اور اپنا گھر میرے بیٹے کے نام کر دو، ہم تمہاری بیٹی کو لے جائیں گے۔ یہ بات آمنہ کی سہیلیاں بھی دروازے پر کھڑی سن رہی تھیں۔ وہاں پر موجود رحمت علی کے محلے دار یہ دیکھ کر بڑے پریشان ہوئے۔ 1-2 بزرگ کہنے لگے کہ آپ یہ کیا کر رہی ہیں، رحمت علی بھائی کہاں جائے گا؟ وہ کہنے لگی، ہماری بات پہلے سے طے ہے، رحمت علی میرے بیٹے کے نام اپنا گھر لگائے گا، تب ہی اس کی بیٹی کی رخصتی ہوگی۔ چند دن یہ یہاں رہ سکتا ہے، اب ہم اتنے بھی ظالم نہیں، لیکن چند دن بعد ہی اپنا انتظام کہیں بھی جا کے کر لے، اور پھر اس گھر میں اور میرا بیٹا اور بہو رہیں گے۔ آمنہ کی سہیلی نے جب یہ باتیں سنی تو اندر جا کے کمرے میں سب کچھ آمنہ کے گوش گزار کر دیا۔ جب آمنہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ دنگ رہ گئی۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کے باپ نے اس کی شادی کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ ساری زندگی اس کے باپ نے دوسری شادی نہیں کی تھی کہ کہیں آمنہ کے سر پر سوتیلی ماں نہ آ جائے اور ان کی بیٹی ظلم و ستم کا شکار نہ ہو۔ اسے یاد آنے لگا کہ کئی بار ایسا ہوا تھا جب رحمت علی کا کام نہیں چلتا تھا،
وہ آمنہ کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا اور خود پانی پی کر ہی پیٹ بھر کر سو جاتا۔ غصے سے باہر آئی اس سے پہلے کہ رحمت علی گھر کے کاغذات پر دستخط کرتا، آمنہ نے وہ کاغذ جھٹ سے پکڑ لیا اور کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ اسٹامپ پیپر تھے لیکن آمنہ نے وہ پیپر پکڑ کر پھاڑ دیے تھے۔ یہ دیکھ کر سبھی لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس کے بعد وہ وارث کے پاس آئی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ شادی کے نام پر میرے باپ کے سر سے اس کا آخری سائبان بھی چھیننا چاہتے ہو؟ آپ لوگ اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے سڑکوں پر رولنا چاہتے ہو، اور یہ گھر جسے میرے باپ نے خون پسینے کی کمائی سے بنایا ہے، اس پہ تمہاری ماں راج کرے گی اور مجھے ملازمہ بنا کر رکھے گی۔ مجھے ایسا کوئی رشتہ قبول نہیں، تو مجھے ابھی کے ابھی طلاق دو۔ مجھے تمہارے ساتھ رخصت ہو کر کہیں نہیں جانا۔ میں اپنا گھر بسانے کے لیے اپنے باپ کو بے گھر نہیں کر سکتی۔ یہ سب دیکھ کر اس کی ساس کہنے لگی، اس لڑکی کی زبان تو بڑی تیز ہے۔ رحمت علی بیٹی سے کہنے لگا، تم چپ رہو۔ پھر لڑکے کی ماں کی منت سماجت کرنے لگا کہ وہ آمنہ کی طرف سے معافی مانگتا ہے، لیکن آمنہ آج چپ نہیں ہوئی تھی۔ کہنے لگی، بابا مجھے نہیں کرنی ایسے کسی بھی شخص سے شادی جو میرے باپ کو بے گھر کر دے۔ جس باپ نے میری خاطر اتنی قربانیاں دی ہیں، میں اسے یوں بے آسرا نہیں چھوڑ سکتی۔ بارات واپس جا چکی تھی۔ رحمت علی کے آنسو نہیں رک رہے تھے کہ جب اس محفل میں ایک نوجوان کہنے لگا، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کو تیار ہوں اور مجھے بدلے میں کوئی جہیز نہیں چاہیے۔ جو لڑکی اپنے باپ کے لیے اتنی محبت رکھتی ہے وہ میری قدر بھی ضرور کرے گی۔ وہ نوجوان زیادہ امیر تو نہ تھا لیکن خوددار تھا۔ آمنہ کا نکاح مومن سے ہو گیا اور وہ شوہر کے چھوٹے سے گھر میں اس کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور آئندہ بھی اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔